سے پہلے بات کریں گے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی نااہلی کا خمیازہ اب بھگتیں گے طلبہ۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ پاس آؤٹ، کتابوں کی بروقت پرنٹنگ نہ ہوئی، نئی سیشن کی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں۔ جنگ میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ پاس آؤٹ، تاہم نجی اسکولوں میں بھی نیا سیشن شروع ہونا مشکل ہو گیا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے کتابوں کی بروقت پرنٹنگ نہ ہونے کے باعث نئے سیشن کی کتابیں مارکیٹ میں میسر نہیں۔ 8ویں جماعت سے پروموٹ ہو کر 9ویں میں داخل ہونے والے طلبہ کو مشکلات درپیش ہیں۔ سنگل نیشنل کریکولم بننے کے باوجود نیا سلیبس گائیڈ لائنز بھی فراہم نہ کی جا سکیں۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ پراپرلی اپنا تعلیمی سیشن شروع نہیں کر سکے اور اس کی وجہ ہے نان اویلیبلٹی آف بکس۔ اب ہمارے جھنگ کی جو مقامی مارکیٹ میں اس وقت کجا آپ لوگ لاہور جیسی بڑی مارکیٹ جہاں سے زیادہ پبلشر بیٹھے ہیں وہاں بھی بکس اویلیبل نہیں ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری خواہش یہ تھی کہ سیشن کو جلد شروع کیا جائے۔ اساتذہ اور والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت جلد نئی تدریسی کتب کی مارکیٹ میں فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ تدریسی عمل متاثر نہ ہو۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ اور اب تعلیمی بورڈز میں پہلی بار پاس ہونے کے لیے 33% کے بجائے 40% نمبروں کا اطلاق ہو گیا۔ جماعت دہم کے طلبہ 33% نمبروں سے پاس ہوں گے، جبکہ جماعت نہم کے بچوں کو پاس ہونے کے لیے ہر مضمون میں 40% نمبر حاصل کرنے ہوں گے۔ تعلیمی بورڈ کی طرف سے پہلی بار پاس ہونے کے لیے 33% کی بجائے 40% نمبروں کا اطلاق کر دیا گیا۔ اب طلبہ کو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ پیپروں میں 40% نمبر پر پاس ہونے کی پالیسی کا اطلاق آج سے شروع ہونے والے جماعت نہم کے بچوں پر ہو گیا۔ جماعت نہم کے بچوں کو پاس ہونے کے لیے ہر مضمون میں 40% نمبر حاصل کرنا ہوں گے۔ جماعت دہم کے طلبہ 33% نمبروں سے ہی پاس ہوں گے۔ ماہرین تعلیم نے پاس ہونے کی شرح بڑھانے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ فیصلے کی مخالفت کرنے والے ماہرین کہتے ہیں شرح خواندگی پہلے ہی کم ہے، اگر پاس ہونے کے نمبر بڑھائے گئے تو مزید بچے تعلیم سے دور ہوں گے۔ تعلیمی معیار بہتر بنانے کے لیے کچھ ماہرین نے فیصلے کو سراہا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو خود کو خود سپورٹ کرتے ہیں اور میٹرک میں انیشیلی وہ اپنے آپ کو کامیاب کرتے ہیں، مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں، جس میں زیادہ ویلیجر بھی ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہر اچھے اسکول کا بچہ جو ہے وہ اپیئر ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے میٹرک کے لیول پہ یہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے تو پھر ہم جو ہے ہائر لیول پہ جائیں۔ یہ ایک بہت بہتر قدم ہے کہ تاکہ وہ لوگ جو اس طریقے سے کلاسز پاس کرتے جاتے ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ یار اس پڑھنے کے علاوہ بھی اس سوسائٹی میں سکلز موجود ہیں جن کی بہت زیادہ جو ہے وہ کمی ہے اور ان کی اشد ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کو۔ پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز نے 40% نمبروں سے پاس ہونے کی پالیسی متفقہ طور پر منظور کی تھی۔ پاس ہونے کی نئی پالیسی کا اطلاق رواں سال جماعت نہم اور 11ویں جماعت کے سالانہ امتحانات سے ہوگا۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام 9ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز، پہلی شفٹ میں اکنامکس کا پرچہ لیا گیا۔ اب آگئی امتحان کی گھڑیاں۔ فیصل آباد تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام 9ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز، پہلی شفٹ میں اکنامکس کا پرچہ لیا گیا، دوسری شفٹ میں تاریخ پاکستان، تاریخ پاک و ہند اور جغرافیہ کا پیپر ہوا۔ جماعت نہم کے امتحانات 19 مارچ سے 5 اپریل تک جاری رہیں گے۔ امتحانی سینٹرز کے اطراف میں دفعہ 144 نافذ، غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی۔ امتحانات میں مجموعی طور پر 1,99,081 طلبہ شرکت کر رہے ہیں، جن میں سے 1,179 طلبات اور 98,902 طلبہ شامل ہیں۔ تعلیمی بورڈ کی جانب سے امتحانات کے لیے ڈویژن بھر میں 583 امتحانی مراکز بنائے گئے ہیں۔ تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام چنیوٹ میں جماعت نہم کے امتحانات کا آغاز، پہلی شفٹ میں اکنامکس اور سیکنڈ ٹائم میں تاریخ پاکستان، تاریخ پاک و ہند اور جغرافیہ کا پیپر لیا گیا۔ اختیاری مضامین کے پیپروں کے پیش نظر امتحانی مراکز پر طلبہ و طالبات کا رش کم رہا۔ امتحانی مراکز پر سیکیورٹی اہلکار تعینات، تمام ضروری انتظامات یقینی بنائے گئے۔ اساتذہ کی کمی حق تعلیم کے اصول میں بڑی رکاوٹ، طوبہ میں 5 سال قبل اپ گریڈ ہونے والے سرکاری اسکول توجہ کے منتظر، 50 ایلیمنٹری اسکول اپ گریڈ تو ہو گئے مگر تاحال ہائی اسکولوں میں سٹاف کی منظوری ہی نہ ہو سکی۔ سندھ میں 5 سال قبل اپ گریڈ ہونے والے 50 سرکاری اسکول تاحال توجہ کے منتظر ہیں۔ ضلع میں 50 ایلیمنٹری اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا تھا مگر اسکولوں میں سٹاف کی بھرتی کے لیے منظوری ہی نہ ہو سکی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق اسکولوں میں اساتذہ سمیت 550 سٹاف ممبرز کی ضرورت ہے۔ سٹاف کی منظوری کی فائل محکمہ فنانس پنجاب کے پاس دبی ہے۔ اساتذہ کی کمی کے باعث اسکولوں میں تعلیمی نظام متاثر ہونے لگا۔ سی ای او ایجوکیشن طاہر منصور کا کہنا تھا کہ اسکول کاغذات میں تو اپ گریڈ ہو گئے تھے لیکن کوئی سٹاف نہیں آیا۔ طلبہ داخلہ لیتے ہیں لیکن ان کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اساتذہ کی کمی پورے پنجاب کے اسکولوں میں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں بلکہ پورے پنجاب کا مسئلہ ہے۔ اس میں اسکول تو اپ گریڈ کر دیے، وہ پیپرز پہ تو اپ گریڈ ہو گئے لیکن ان میں کوئی سٹاف نہیں آیا، نہ کوئی ایڈیشنل بلڈنگ آئی ہے،
تو بچے جو ہیں فرسٹ ایئر داخل ہوتے ہیں 9ویں میں، ان کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مقامی افراد کا کہنا تھا کہ حکومت کو اس اہم مسئلے پر توجہ دینی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نوٹس لے کر اسکولوں میں اساتذہ سمیت سٹاف کی منظوری کے احکامات جاری کریں۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ جنگ کے باعثیوں کے مقدر میں ماہ سیام میں سکون نہ آیا۔ حکومت سستا آٹا فراہم کرنے میں بری طرح ناکام۔ ماڈل بازار سٹالز پر آٹے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ کے رجسٹرڈ صارفین کی لمبی قطاریں۔ مرد اور خواتین روزے کی حالت میں انتظار پر مجبور ہیں۔ جنگ کے ماڈل بازار میں سستے آٹے کا حصول عذاب بن گیا۔ مہنگائی کے ستائے صارفین روزے کی حالت میں سارا دن قطاروں میں انتظار کرنے پر مجبور۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت حکومت سستا آٹا فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی۔ صارفین کہتے ہیں کہ حکومت عزت نفس سے نہ کھیلے، قطاروں میں انتظار کی اذیت کے بعد بھی خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ ہماری یہ حکمرانوں سے اپیل ہے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، یہ غریب عوام کا صحیح سوچیں اور مہربانی کریں ہم پر، ہمارے حال پر، ہمارے بچوں پر۔ یہ دیکھو نا کتنی مائیں بہنیں ادھر دلیل ہو رہی ہیں۔ ہم اپنا کاروبار چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، ادھر صبح 7 بجے کے آئے ہوئے ہیں، اب 11 بج رہے ہیں، ابھی تک آٹے کا کوئی امید نہیں، آٹا ملے گا یا نہیں۔ سر صبح 8:30 بجے کے آئے ہوئے ہیں، ابھی دیکھ لیں ٹائم کتنا ہو گیا، 11-12 بجنے والے، ابھی پتہ نہیں ہے آٹا ملے گا بھی یا نہیں۔ اس کی مقدار زیادہ بڑھا دیں، چلو عوام کو پورا ملے تو صحیح۔ آٹے کے ایک تھیلے کے لیے گرمی اور روزے کی حالت میں گھنٹوں انتظار کسی امتحان سے کم نہیں۔ شہریوں نے حکومت سے سٹالز پر آٹا کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ چنیوٹ میں نگہبان راشن مستحقین تک پہنچانے میں ملازمین کو شدید مشکلات۔ انتظامیہ کے 92% مستحق افراد کی تصدیق کے عمل کا دعویٰ جھوٹا نکلا۔ چنیوٹ میں نگہبان راشن مستحقین تک پہنچانے میں ملازمین کو ویریفیکیشن کے مسائل کا سامنا۔ تصدیق نہ ہونے سے پٹواریوں نے راشن کے تھیلے دفاتر کے باہر رکھ دیے۔ ڈیٹا ویریفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے راشن تقسیم نہیں ہو پا رہا۔ ملازمین کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام احساس اور نادرا کی تصدیق شدہ فہرست نہ ہونے سے مسائل کا سامنا ہے۔ تصدیقی عمل میں تاخیر سے روزانہ کی بنیاد پر ٹارگٹ نامکمل۔ ویریفیکیشن نہ ہونے سے مستحق اور ملازمین کرب میں مبتلا۔ تحصیل چنیوٹ میں روٹین میں 5000 تھیلا تقسیم ہوتا تھا، جبکہ گزشتہ روز 2164 فوڈ ہیمپرز ہی تقسیم ہو سکے۔ ملازمین نے بتایا کہ رات 11 بجے تک ایریا میں 3000 افراد کا ڈیٹا چیک کرنے پر 50 تھیلے تقسیم ہوئے۔ بھوانا میں 1551 اور لالیہ میں صرف 851 فوڈ ہیمپرز تقسیم ہو سکے۔ انتظامیہ کی نااہلی کے سبب مستحق خواتین ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر آفس کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ کوئی نہیں ملیا جی، آنے کدی ادھر جاؤ کدی ادھر جاؤ، کوئی نہیں دیندا، ماڑے بندے آ کدی دھکے لیندے ونیا، جڑے آنے ادھر جاؤ درخواستاں دیندے آ، گل ہی نہیں سنتے۔ شہری کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آفس والے چکر لگوا رہے ہیں، کوئی ہماری بات نہیں سن رہا۔ شہریوں کے شکوے، حکومت سے نوٹس لے کر ان کا حق ان تک پہنچانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر چنوٹ کے مطابق 73% مستحق افراد میں راشن تقسیم کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ حکومت پنجاب کی فراہم کردہ لسٹوں پر 76000 راشن کے تھیلے مستحق افراد تک پہنچائے گئے۔ نگہبان پیکج صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور نادرا کے ڈیٹا کے مطابق مستحق افراد کو دیا جاتا ہے۔ ایسے افراد جن کے شناختی کارڈ پرانے ہیں ان کو تصدیق کے بعد راشن دیا جا رہا ہے۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب کے نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آصف رضا صاحب کی نگرانی میں یہ ڈسٹریبیوشن کا عمل جاری ہے۔ یہ ہم ڈور ٹو ڈور الحمدللہ اس کو انشور کیا ہے کہ ہم نے 34,500 بینیفیشریز کو ہم نے گھر میں جا کر ڈیلیور کیا ہے۔ تو اس پہ جو کچھ لوگ سمجھتے کہ ہم بے نظیر کے تحت رجسٹرڈ تھے، ہمیں نہیں مل رہا، اس میں یہ ہے کہ کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اپنا ایک میکانزم ہے، کچھ لوگوں کو وہ جب پاورٹی لائن کے میں بہتر چلے جاتے ہیں تو ان کو شاید وہ نکال دیتے ہیں۔ مستحق افراد نے حکومت سے ڈیٹا ویریفیکیشن کے مسئلے کے حل اور راشن کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین محمد رنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ ڈیپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ کی زیر صدارت نگہبان رمضان پیکج پر اجلاس۔ تصدیق کے بعد 12,881 خاندانوں تک راشن دہلیز پر پہنچا دیا گیا۔ کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ کی زیر صدارت نگہبان رمضان پیکج پر اجلاس۔ تصدیق کے بعد 12,881 خاندانوں تک راشن دہلیز پر پہنچا دیا گیا۔ ضلع میں 1,76,607 گھرانوں میں راشن تقسیم ہو چکا۔ ڈپٹی کمشنر کی عملے کو نگہبان رمضان پیکج میں تیزی لانے کی ہدایت۔ تصدیقی عمل کے دوران موجود افراد کے بیٹھنے کے انتظامات کا بھی حکم دے دیا۔ فیصل آباد سٹی 41 نے معاملہ اٹھایا تو عوام کو سکھ کا چین آیا۔ کلیم شہید سپورٹس کمپلیکس میں رمضان پیکج کی تقسیم میں بہتری آنے لگی۔ انتظامیہ نے مردوں کے لیے سایہ دار جگہ کا انتظام کر دیا۔ سکیننگ اور تقسیم کے لیے الگ الگ کیمپ قائم کر دیے گئے۔ فیصل آباد پولیس لائنس میں برآمد شدہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں مالکان کے حوالے کرنے کی تقریب۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے سی او اے ونگ کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ اور ناظرین، بجلی کی بڑی تقسیم کار کمپنی فیسکو کے نیچکاری کا عمل تیز۔ پاور ڈویژن نیچکاری کمیشن نے فیسکو کے اثاثہ جات کی تفصیلات مانگ لی۔
की बड़ी तकसीम कार कंपनी फेस्को की निजकारी का अमल तेज। पावर डिवीजन निजकारी कमीशन ने फेस्को के असाजात की तफसीलात मांग ली। 50 लाख से ज्यादा सार्फिन की कंपनी के मुलाजमीन का रिकॉर्ड भी तलब। फेस्को के अखराजात और सालाना रिकवरी की तफसीलात भी देना होंगी। कंपनी की ट्रांसमिशन लाइनों समेत नए पुराने ग्रिड स्टेशन की रिपोर्ट भी मांग ली गई। निजकारी कमीशन की फेस्को को तमाम तर शोबाजात का रिकॉर्ड जल्द फराहम करने की हिदायत। फेस्को का शोबा मिराड तमाम तर तफसीलात निजकारी कमीशन को फराहम करेगा। फेस्को तरसीली निजाम की मरहलावार प्राइवेटाइजेशन की जाएगी। छोटे कारोबारी मराकज के लिए कनेक्शन के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए अच्छी खबर, फेस्को ने 25 केवीए के ट्रांसफार्मर्स तमाम सर्कल्स को जारी कर दिए। 6 सर्कल्स को 100 से ज्यादा नए ट्रांसफार्मर्स जारी किए गए। अदाशुदा डिमांड नोटिस पर सार्फिन को नए ट्रांसफार्मर की सूरत मिलेगी। फेस्को हुकाम का कहना है कि सार्फिन की डिमांड के मुताबिक 25 केवीए के ट्रांसफार्मर सर्कल दफातर को जारी कर दिए हैं। कारोबार दोस्त पॉलिसीज के दावे और यकीन दहानियां सिर्फ बातों तक महदूद। महंगी बिजली गैस से पैदावारी लागत में इजाफा, बरामदी मार्केट शदीद मुतासिर। मुल्की मुआशी हालात और कारोबार के लिए साजगार माहौल की अदम फराहमी बरामदात में कमी की बड़ी वजह बन गई। महंगी गैस बिजली से पैदावारी लागत में बेइंतहा इजाफा, नए ऑर्डर्स का हसूल नामुमकिन हो गया। पाकिस्तान के मुकाबले भारत, वियतनाम, बांग्लादेश कई गुना सस्ते। बिजली में भारत 6 से 10.3 सेंट, वियतनाम 7.2 सेंट, बांग्लादेश 8.6 सेंट पर सप्लाई दे रहा है। पाकिस्तान के सनतकारों को बिजली 16.7 सेंट में दस्तयाब है। गैस में भारत 6.5 MMBTU, वियतनाम 9.8, बांग्लादेश 7.5 MMBTU मिल रही है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई 10.6 से 12.6 MMBTU में दस्तयाब है। पैदावारी लागत में इजाफे ने पाकिस्तान की बरामदी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डॉक्टर राना सज्जाद अरशद ने बढ़ती आबादी और वसाइल में कमी को खतरनाक करार दे दिया है। बोले वसाइल बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं, हुकूमत की तवज्जो ज़रूरी पैदावार बढ़ाने की बजाय छापे मारने पर है। पाकिस्तान में हर साल एक नया स्कैंडिनेवियन कंट्री डेवलप हो रहा है और उसके स्कैंडिनेवियन से मुराद ये है कि 45 लाख लोगों का इजाफा हो रहा है। अच्छा। हमें उसी हिसाब से पाकिस्तान में प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी होगी। पर एकड़ यील्ड जो है हमारी इंडिया से भी कम है और हमारी नेबर कंट्री सबसे कम है। कारोबारी अफराद ने हुकूमत से मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए ठोस हिकमत अमली तरतीब देने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शिराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद।